اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے اگر مرنے والا شوگر پیشنٹ ہو اور وہ جب کبھی شوگر ڈاؤن ہو جائے تو جیب میں چاکلیٹ وغیرہ رکھ لیتا ہے تاکہ اگر اچانک شوگر ڈاؤن ہو گئی تو چاکلیٹ کھا کے شوگر لیول کر سکے. اگر شوگر پیشنٹ مر جائے اس کے جیب میں چاکلیٹ ہو, وہ چاکلیٹ بھی پراپرٹی میں تقسیم ہوگا. بھائیوں کو کھانے کا حق نہیں ہے, کسی بھائی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ جیب کا چاکلیٹ نکال کے اپنے بیٹے کو دے دے. تمام بہنوں اور بھائیوں کو چاکلیٹ میں سے ایک دانہ بھی آتا ہو دینا پڑے گا یا اجازت لے کر ہی خرچ کرنا پڑے گا. اب آپ بتاؤ جب ایک چاکلیٹ بھی پراپرٹی میں تقسیم ہوگا تو پھر یہ حرام خور بھائی جو کہتے ہیں کہ اس میں 2 لاکھ 3 لاکھ روپے میں کہاں بہنوں کو دیے تو ہوتا, اس واسطے ہم نہیں دے سکتے, بعد میں پھر کبھی دے لیں گے. اور اتنی بڑی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ نسلوں تک اس کا اثر چلاتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے ایک شخص نے حرام طریقے سے شراب بیچ کر بازاری پناہ کر کے رکھیلوں کے ساتھ جی کر کچھ پیسہ کما کر لایا ہے لاکھ روپیہ, لیکن اس لاکھ روپے کا کیا کیا, گھر کا راشن خریدا, بچوں کے کپڑے خریدے, پانی کا بل بھرا, کرنٹ کا بل بھرا, تو وہ 1 لاکھ روپے آئے ہیں, لیکن اس 1 لاکھ کی نحوست راشن میں گئی, ترکاری میں گئی, سودے میں گئی, کپڑوں میں گئی, کرنٹ کے بل کرنٹ کے پانی میں گئی. یہ سب چیزوں میں جب اس حرام کی نحوست آئے گی تمہارے گھر میں پلنے والی اولاد اس کے روئے روئے میں حرام منتقل ہوگا. اور اس کا وبال کیا ہوگا, مرنے سے پہلے یہ حرام کھلانے والے باپ کی نافرمان بن جائے گی اولاد, اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دے گی. بازو گھر میں ہوتے ہوئے بوڑھا باپ ترس رہا ہے, بوڑھی ماں ترس رہی ہے, بیٹے کو رحم نہیں آ رہا. کیوں رحم نہیں آ رہا ہے, اس کا باپ نہیں ہے. نہیں, باپ تو ہے لیکن باپ نے حرام جو کھلایا ہے اس کی وجہ سے دل جو کالا ہو چکا ہے, اپنے بوڑھے باپ پر بھی رحم نہیں آئے گا. اپنے باپ کو مار کر پراپرٹیاں لینا بھی چاہے تو کوئی اسے رحم نہیں آئے گا. اور ہم نے دیکھا ہے, اسی شہر کا واقعہ ہے, باپ کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کر کے علاج کرانے کے بہانے باپ کو مار دیا اس واسطے کہ پراپرٹیاں قبضہ کرنا ہے. اور یہ کوئی غیر مسلم نہیں ہے, مسلمان ہے. یہ کیوں ہوا, جو حرام نسلوں سے چلے آ رہا ہے, وہ حرام جو نسلوں سے پالتے ہوئے اپنی اولاد کو دیا جا رہا ہے. اس لیے مرد ہو, مرد کے بچے ہو تو اپنی محنت سے کما کر اپنی اولاد کو دو. اپنے ماں باپ کی پراپرٹیاں اپنے بہنوں کا حق مار کے نہ دو. اور بہنوں کی بددعائیں جب لگتی ہیں, بہن ویسے بھی بھائی کی محبت میں ہوتی ہے, بہن ویسے بھی بھائی کے بچوں سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتی ہے, لیکن انہی بہنوں کو یہ حرام خور بھائی محروم کر کے رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں.